سورہ لقمان رکوع نمبر 2 تلاوت. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سورہ لقمان رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے. اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. پھر میری ہی طرف تمہیں پھرانا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے. اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں. اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کاج نہ کر، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی. سورہ لقمان رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس سچے کلام قرآن مجید کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے حضرت لقمان کی شان کو بیان فرمایا اور ان کے مرتبے کو بیان فرمایا. اس کے حوالے سے صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان کا نسب یہ ہے کہ لقمان یہ بیٹے تھے باعور کے، اور باعور یہ بیٹے تھے ناحور کے، اور ناحور یہ بیٹے ہیں تارخ کے.
تو وہب کا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. مقاتل نے یہ کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے یہ فرزند تھے، اور واقدی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ قاضی تھے، جج تھے، چیف جسٹس تھے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم اخذ کیا، اور ان کے زمانہ میں آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اگرچہ پہلے آپ فتویٰ دیتے تھے. آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے. حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے. بعد نے کہا حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے. تو آج کل ہم جو مشائخ کرام کو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہو گیا اور اس کو ولایت مل گئی، یہ ولایت کا جو لفظ ہے نا، اسے قرآن نے حکمت کہا ہے. تو گویا یعنی یہ مفسرین اکرام کی تفسیری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جب اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، تو گویا اللہ پاک یہ بتا رہا ہے ہم نے لقمان کو ولایت عطا فرمائی، انہیں ہم نے اپنا ولی بنا دیا. تو ہمارے ہاں چونکہ بزرگ اور شیخ یا پیر و مرشد جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاپ بزرگی ہے ولایت، جبکہ ولایت یا بزرگی کے معنی اور ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، افریقہ میں اور عرب میں خیر بعد کم علاقے ہیں، لیکن اب یورپ کی ریاستوں میں زیادہ تر بزرگوں کے حوالے سے یہی مشہور ہوتا ہے، ہم ان کو ولی کہتے ہیں اور ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ولایت کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حکمت دراصل دل کی روشنی کو کہتے ہیں، دل کے نور کو کہتے ہیں، اور اس دل کے نور کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فراست بھی فرمایا. اور ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کی شان میں اتقوا فراست المؤمن، ولی اللہ کی فراست سے بچو، ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام انعم اور دوسری روایت میں اشکر یا اشکم تھا. تو حضرت لقمان علیہ السلام اللہ پاک کے کامل اور اکمل بندے ہیں. کامل وہ ہوتا ہے جو خود دین پر عمل کرے مگر کسی دوسرے سے عمل کروا نہ سکے، اسے کہتے ہیں کامل. لیکن کامل، اکمل، مکمل وہ شخص ہوتا ہے. اکمل اور مکمل وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی تلقین کرے، دوسروں کو بھی سمجھائے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کا کامل ہونا تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. تو جب اللہ نے انہیں حکمت دے دی تو وہ کامل ہو گئے، ولایت دے دی اللہ نے، کامل ہو گئے. لیکن دوسرے کی تکمیل انہوں نے کس کی؟ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے قرآن فرماتا ہے وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو گویا وَهُوَ يَعِظُهُ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو دوسروں کو جو نصیحت کی تو اس سے گویا وہ اکمل بھی ہو گئے، مکمل بھی ہو گئے. تو اس پورے رکوع میں 12 چیزیں ہیں، میں مختصر ان کو عرض کرنا چاہوں گا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوستو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو بھی اسی طرح کا سمجھ لینا. مثلا یہ جب میں نے بات کی تو آپ اپنے ذہن میں کہیں گے، یا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا تو میں سوال پیدا کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جیسی ہیں ویسا کسی مخلوق کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. آپ میں سے جس کو یہ میری بات سمجھ آئی ہے وہ توجہ کے ساتھ ان کلمات کو پھر ایک بار سن لے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جیسی ہیں ویسی صفات مخلوق میں کسی کے لیے بھی سمجھ لینا اسے شرک کہتے ہیں. اب آپ نے غور فرما لیا. اب میں اس پر ایک تھوڑا سا سوال قائم رکھتا ہوں. مثلا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انہو هو السمیع العلیم، اللہ سنتا ہے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، تو اگر میں کہوں کہ ہم سنتے ہیں تو کہیں یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ تو آپ نے تعریف کے اندر سنا غور سے کہ جیسی اللہ کی ذات و صفات ہے ویسی ہی صفات مخلوق میں اگر مانی جائے تب شرک ہوگا. اب اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو سننے کی طاقت ہے وہ اس کی اپنی ہے، اسے کسی نے دی نہیں ہے، اور اللہ جیسی سننے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا سنتا ہے کہ اس وقت کائنات میں ہم بول رہے ہیں میری بات کو بھی وہ سن رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں یہ بھی سن رہا ہے، گھروں میں دکانوں میں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، اور جہاز اڑ رہے ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہیں اور جانور بول رہے ہیں، حشرات الارض بول رہے ہیں، اور کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی مراد مانگ رہا ہے، کوئی التجا کر رہا ہے، کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے. کائنات کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. مچھلیاں سمندر میں کیا چاہ رہی ہیں، کیا بول رہی ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. فرمایا کہ دروازہ چر چر کرتا ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہا ہوتا ہے، کھڑکی کی آواز میری تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور میں ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح کو سن رہا ہوتا ہوں. اس کی سماعت یہ ہے، اور وہ لامحدود ہے اور ذاتی ہے. اور ہماری سماعت جو ہے یہ تو اسی کی عطا ہے اور وہ محدود ہے، اور یہ تو اس کے کرم سے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. جتنی ہماری زندگی ہے نہ ہم رہیں گے نہ سماعتیں رہیں گی، تو ہماری عارضی ہے، فانی ہے، حادث ہے، اور ہماری اس کی بخشی ہوئی ہے. تو جیسی اللہ کی سماعت ہے ہماری سماعت ویسی نہیں. تو اس لیے جب یہ کہا جائے گا کہ بندہ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے تو یہ فکرہ شرک نہیں ہوگا. شرک تب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ بندہ اسی طرح سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، تو یہ فکرہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے اگر یہاں عبد القادر جیلانی کہا تو حضور غوث پاک کیا سنتے ہیں، یا ہم نے کہا یا علی مدد تو کیا علی مولا علی سنتے ہیں، یا ہم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ المدد تو کیا رسول اللہ سنتے ہیں. اور ظاہر ہے اتنے لاکھوں میل سے کسی کو پکارا جائے، ہزاروں میل سے پکارا جائے، پھر وہ سینکڑوں سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب اگر ہم ان کو پکاریں گے تو کیا سمجھ کے پکاریں گے، اور ان کی سماعت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہو. اور اگر ہم پکارتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پکارنے میں یہ بھی اللہ کی طرح کے پکارنے میں آ جائے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. زمانہ گزرا ہے نبی پر، وقت گزرا ہے نبی پر، اللہ تعالیٰ زمانہ گزرنے سے پاک ہے. اللہ پر کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا. کروڑوں سال پہلے جیسے اللہ تھا اب بھی اللہ ویسا ہی ہے، اور کروڑوں سال بعد بھی اللہ ویسا ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زمانہ نہیں گزرتا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی فطرت والی ہیں زمانہ ان پر بھی نہیں گزرتا. یہ بھی آپ کو بتائیں، یہ بھی زبردست بات ہے، اہم بات ہے. جیسے سورج ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کی روشنی ایسی تھی، اور آج تک زمین میں کتنی دھول اور گرد اڑتی ہے، سورج کبھی میلا نہیں ہوا، اور سورج اسی طرح چمک دمک رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زمانے کی ان حدود سے دور رکھا ہوا ہے. تو جب وہ خلق ہو کر ہزاروں سال سے
اللہ کی مخلوق ہو کر سورج کی چمک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تو سورج کی چمک میں کمی نہ آنے سے کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے؟ تو کیا سورج کی اتنی بڑی ہم اس کے نور کو ماننے سے کیا کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ سورج کا نور اللہ کا دیا ہوا ہے، ہزاروں سال سے وہ قائم ہے، جب سے زمین بنی آج تک سورج کا نور قائم ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ ایک دن سورج کا نور ختم ہو جائے گا، یہ محدود ہے، اور اللہ کا نور ہمیشہ ہمیشہ کا قائم ہے اور ذاتی ہے، اور وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، مگر ہزاروں سال سے سورج کا نور قائم مانا تو شرک نہ ہوا۔ تو 1400 سال سے یا ہزاروں سال سے اللہ کے نبی کو اگر سننے والا مان لیا، کس وجہ سے؟ کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت سننے کی عطا کی ہے، تو ایسے کہنے سے، ایسے پکارنے سے شرک نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا۔ سو ہم جب نبی کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی کو پکارتے ہیں یا علی المدد، یا ہم پکارتے ہیں یا غوث المدد، تو ان کو اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے۔ نہ حضرت علی اللہ ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں اور اللہ ہیں، نہ خدا جیسے ہیں، اور نہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا جیسا سمجھتے ہیں۔ خدا جیسا سمجھ کر ان کو نہیں پکارتے، بلکہ خدا کی عطا سے ان کو جو قوت نصیب ہوئی ہے، اس قوت کو ہم اللہ کی مدد سمجھتے ہوئے پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پکارنا شرک نہیں، یہ پکارنا اللہ تعالیٰ کے ہی حکم پر عمل کرنے سے مترادف ہے۔ دوسری بات، ماں کا خاص خیال رکھو۔ ماں کی تعظیم کی بات آئی ہے کہ ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے اور تکلیفوں پہ تکلیفیں جھیل کر تجھے ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنا تھا۔ تو جب دنیا میں آ رہی تھی یا تو جب دنیا میں آ رہا تھا، اس وقت ماں کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ تیری مسلمان ماں کو ایک درد ہونے پر میں نے 400 مقبول حجوں کا ثواب دیا تھا۔ وہ کتنا بڑا درد ہوگا جس کے لیے اتنی بڑی جزا ہوئی۔ ایک حج کرو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مڑ کے آتے ہیں حجیوں کے پاؤں سوجے ہوتے ہیں، جی رنگ عجیب ہوا ہوتا ہے، کتنی تھک کے آتے ہیں، تو ایک حج پہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب خود سوچو 400 حجوں پہ کتنی تھکاوٹ ہوگی، تو 400 حج کا ثواب ایک درد پر ہو رہا ہے۔ تو اتنی تکلیفیں اس ماں نے اٹھائیں، یہ بتایا جا رہا ہے ماں نے تیری ولادت کے موقع پر کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ اب وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 برس تک دودھ بھی پلاتی رہی، پھر بھی پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیا، اپنے سینے کا دودھ تجھے پلاتی رہی ہے انسان۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر کہ میں نے تیرے لیے ایسے والدین بنائے ہیں، اور ان والدین کا بھی شکر ادا کر کہ جنہوں نے تجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ گھر کے اندر تو اپنی عبادت کے ساتھ تو کہتا ہے کسی کو شریک تو میں ٹھہراتا نہیں ہوں، تجھے کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ادب کا حکم کیوں دے دیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ یا اللہ یہ ماں باپ کا حکم ذرا 2-3 آیتوں کے بعد آ جاتا، یہ ایک دم ایک ہی آیت کے اندر کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ تو نے اپنی عبادت کے اندر ماں باپ کو شریک کر دیا؟ فرمایا نہیں، تمہارے ذہنوں میں توحید کی تعظیم بھی بٹھانی ہے، شرک کی نفرت بھی بٹھانی ہے، لیکن گستاخی اور بے ادبی سے بھی تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر جس طرح تم اپنی ماں اور اپنے باپ کی تعظیم کرو اور میری بندگی کرو، تو ماں باپ کی تعظیم کرنے سے میری بندگی میں فرق نہیں آتا، ماں باپ کی تعظیم کرنے سے میرا شرک نہیں ہوتا، اسی طرح اولیاء اور انبیاء کی تعظیم کرنے سے بھی میرا شرک نہیں ہوتا۔
تو یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں توحید کی آڑ میں آ کر تم گستاخیاں کرنے لگ جاؤ. تم اپنے گھر میں جہاں پیدا ہوئے ہو وہاں میری توحید کا اعلان کرو, میری بندگی کرو, مگر ایسا نہ ہو کہ میری توحید کی وجہ سے آ کے جن کا ادب کرنا ہے ان کی بے ادبی کرنے لگ جاؤ. اس لیے پہلے ماں کا اور باپ کا ادب گھر میں کروایا اور پھر کہا کہ جن ہاتھوں سے تمہیں توحید کا جام ملا ہے ان ہاتھوں پر درود و سلام بھی پڑھو, جن کے وسیلے سے تمہیں میری معرفت ملی ہے. پھر آگے نمبر 3, استاد, دینی استاذ, مرشد کا ادب کرنا, کیونکہ اس کی برکت سے تجھے دین کا رستہ ملا ہے, ایمان ملا ہے. یہ آیت کریمہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع لایا. یہ آیت کریمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیر و مرشد کو اختیار کرنا ضروری ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے کسی کو استاذ بنا کر اس کے سامنے شاگرد ہونا ضروری ہے. دین ڈائریکٹ نہیں آتا, کتابیں پڑھ لینے سے دین نہیں آتا. اسی لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, دیم جو اندر کتب اے بے خبر, دیم جو اندر کتب اے بے خبر, علم و حکمت از کتب دین از نظر. اور کتابوں کے اندر دین کو نہ تلاش کرنا. کتابوں میں تجھے علم ملے گا, کتابوں میں تجھے دانائی کی باتیں ملیں گی, لیکن دین اگر سیکھنا ہوگا تو کسی نظر والے کے سامنے بیٹھے گا, وہ نظریں ڈالے گا, اس کی سنگت تجھے ملے گی تو تجھے دین سیکھنا آ جائے گا, دین کا علم آئے گا. تو اس لیے کہا کہ پیر و مرشد کی بڑی ضرورت ہے. اسی لیے کئی صحابہ نے صحابہ کی شاگردی اختیار کی. حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس پڑھتے رہے, حضرت ابو ہریرہ سے سیکھا, حضرت امام حسین نے حضرت مولا علی سے سیکھا, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے علم حاصل کیا. حالانکہ حضور سامنے تشریف فرمائے, صحابہ کو صحابہ سے سکھوایا جاتا تھا, آؤ بیٹھو سیکھو ایک دوسرے سے علم حاصل کرو, وہیں سے یہ فیضان آگے چلا. تو اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر نماز کے قائم کرنے کا حکم, پانچویں نمبر پر نیک مجلس میں جانے کا حکم, چھٹے نمبر پر ہر بات میں سچ بولنے کا حکم اور بری بات سے بچنے کا حکم, ساتویں نمبر پہ غرور نہ کرنے کا حکم, آٹھویں نمبر پر نفرت, دوسروں سے نفرت کرنے سے بچو, اور نویں بات بڑائی مارنے سے بچو, دسویں بات درمیانی چال چلو, گیارہویں بات اپنی آواز میں تاثیر کشش پیدا کرو, لوگوں کے ساتھ کرخت آواز میں بات نہ کرو جس سے لوگ نفرت کریں, لوگوں کے ساتھ مطلب ہے کہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی بات, ڈانٹ ڈپٹ والا انداز اختیار نہ کرو. اور 12ویں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جانوروں کی آوازیں جو اچانک بولتے ہیں تو پھر تمہیں برا لگتا ہے, جیسے گدھے کی آواز ہے, تو اس طریقے سے اچانک اس طرح کے شور نہ مچایا کرو جس سے سوتے ہوئے بھی ڈر جائیں, بچے ڈر جائیں, یا دوسرے لوگ سمجھے کہ یہ کیا بندہ آ گیا ہے, کس قسم کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شائستگی, اعلیٰ اخلاق اور عمدہ سیرت نصیب فرمائے.